السلام علیکم۔ اگر آپ مائٹوسس کو ہمیشہ کے لیے آسان طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ لیکچر آپ کے لیے ہے۔ لیکن کیا بنا کروموسوم، کرومیٹڈ، سینٹرومیئر، کائنیٹوکور اور سینٹروسوم کو سمجھے بغیر مائٹوسس کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے اس لیکچر میں ہم مائٹوسس کی بیسک ٹرمینالوجیز اور بنیادی کنسیپٹ کو سٹیپ بائی سٹیپ آسان طریقے سے سمجھیں گے اور ہر ٹرم کو ڈائیگرام اور سمپل ایگزامپل کے ساتھ سمجھیں گے تاکہ آپ کا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے۔ یہ لیکچر بہت مفید ہے تمام میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو چلے بنا کسی دیر کے لیکچر شروع کرتے ہیں۔ مائٹوسس سیل ڈویژن۔ مائٹوسس از اے ٹائپ آف سیل ڈویژن۔ مائٹوسس خلیے یعنی سیل کی تقسیم کا ایسا عمل ہے in which جس میں one parent cell divides into two genetically identical daughter cell، جس میں ایک مادری خلیہ یعنی پیرنٹ سیل تقسیم ہو کر دو بالکل ایک جیسے آئیڈینٹیکل یعنی نئے خلیے بناتے ہیں۔ ہیونگ سیم نمبر آف کروموسوم یعنی ان کے کروموسوم کی تعداد بالکل سیم ہوتی ہے۔ اگر پیرنٹ میں 10 کروموسوم ہوں گے تو ڈوٹر سیل میں جو 2 سیل بنے ہیں ان میں بھی 10 کروموسوم ہوں گے، اسے کہتے ہیں 2n۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کا یہ سوال ہے، یہ آپ لوگ بتائیں گے کہ یہ 2n کیوں لکھا، ہم 2n سے کیوں ظاہر کرتے ہیں مائٹوسس کو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مائٹوسس کیوں ضروری ہے؟ مائٹوسس از essential فار گروتھ، جسم کی نشو و نما کے لیے، ریپیئرنگ آف ڈیمیج ٹیشو، جلد میں کدری زخم لگا ہو یا جسم میں کدری زخم لگا اس کی مرمت کے لیے ضروری ہے، ریپلیسمنٹ آف اولڈ سیل، پرانی خلیوں کی جگہ نئے خلیے بنانا، اسے ریپلیسمنٹ بھی کہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال ہے، مائٹوسس کہاں پر ہوتا ہے؟ مائٹوسس اوکر ان سومیٹک باڈی سیل۔ مائٹوسس صرف جسم کے عام خلیوں یعنی سومیٹک سیل میں ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اسکن سیل یعنی جلد کے خلیوں میں، لیور سیل یعنی جگر کے خلیوں میں، مسل سیلز پٹوں کے خلیے میں، یعنی ان خلیوں میں بھی ہوتا ہے، باقی جگہ بھی ہوتا ہے، صرف ایگزامپل کے لیے بتایا۔ کرومیٹن۔ کرومیٹن کیا ہوتا ہے؟ کرومیٹن is a thin thread-like forms of DNA present inside the nucleus۔ کرومیٹن ڈی این اے کی باریک داغے نما شکل ہے جو عام حالت میں نیوکلیس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کا نیوکلیس ہے، نیوکلیس میں یہ داغے نما شکل نظر آ رہا ہے جو بلو کلر کا ہے، یہ آپ کا کرومیٹن ہے۔ کیا ہے؟ کرومیٹن۔ یہ اس کا ڈیفینیشن ہے، یہ بھی یاد۔ اب سوال ہے، کرومیٹن تو ٹھیک ہے، کروموسوم کیا ہے؟ A chromosome is the condensed form of chromatin۔ یہی کرومیٹن جب کنڈینس ہو جاتا ہے یعنی سکڑ جاتے ہیں اور موٹے ہو جاتے ہیں، واضح نظر آتے ہیں تو اسے کروموسوم کہتے ہیں۔ جب کرومیٹن سکڑ کر موٹے اور واضح ہو جاتے ہیں تو اسے کروموسوم کہتے ہیں۔ اب کرومیٹڈ کیا ہے؟ Each half of replicated chromosome is called a chromatid۔ ریپلیکیشن کے بعد کروموسوم کے ہر آدھے حصے کو کرومیٹڈ کہتے ہیں۔ اب سسٹر کرومیٹڈ کیا ہے؟ Two identical chromatids joined together۔ دو ایک جیسے کرومیٹڈز جو سینٹرومیئر کے ذریعے جڑے ہو انہیں سسٹر کرومیٹڈز کہتے ہیں۔ اب سینٹرومیئر کیا ہے؟ The narrow region joining two sister chromatids۔ وہ تنگ حصہ جو دونوں سسٹر کرومیٹڈز کو جوڑتا ہے سینٹرومیئر کہلاتا ہے۔ کائنیٹوکور کیا ہے؟ کائنیٹوکور is a protein complex present on the centromere where spindle fiber attach۔ سینٹرومیئر پر موجود خاص پروٹین کمپلیکس کو کائنیٹوکور کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مائکروٹیبیول آ کر جڑتے ہیں اور بعد میں کروموسوم کو حرکت دیتے ہیں۔ سینٹروسوم۔ The centrosome is the main microtubule organizing center (MTOC) of animal cell۔ سینٹروسوم جانوروں کے خلیوں میں وہ مرکز ہے جہاں سے تمام مائکروٹیبیول بنتے اور منظم ہوتے ہیں۔ اہم بات، سینٹروسوم کے اندر 2 سینٹریول ہوتے ہیں۔ اب سینٹریول کیا ہے؟ What is centriole؟ A centriole is a cylindrical structure made of microtubules۔ سینٹریول ایک سلنڈر نما ساخت ہے جو مائکروٹیبیول سے بنی ہوتی ہے۔
مائٹوسس کے دوران دونوں سینٹریول مخالف سمت یعنی اپوزٹ پول کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں سے اسپنڈل فائبر بنتے ہیں۔ یاد رکھنے کا نقطہ جلدی ریوائز کرتے ہیں۔ سینٹروسوم دو سینٹریول کو مجموعے کو سینٹروسوم کہتے ہیں۔ آسان الفاظ، سینٹرومیئر کروموسوم کا درمیانی حصہ، کائنیٹوکور سینٹرومیئر پر موجود پروٹین، کرومیٹڈ ریپلیکیٹڈ کروموسوم کا ایک حصہ۔ یہ سوال آپ کو دیتا ہوں کہ ڈویژن کے ساتھ ہم لوگ 2n لکھتے ہیں، 2n کا کیا مطلب ہے، یہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ ان بنیادی کنسیپٹ کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد ہمارا اگلا لیکچر نئے ٹرمینالوجیز ہوں گے یا مائٹوسس کو پروفیز سے لے کر سائٹوکائنیسس تک ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈائیگرام اور کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آسان طریقے سے سمجھیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں اور سبسکرائب لازمی کریں ہمارے آنے والے ویڈیو تاکہ آپ کو بر وقت پہنچے۔ نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ خوش رہے، آباد رہے، اللہ حافظ۔